النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، یہ چند آیات دوسرے سپارے کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں کچھ تو روزے کے احکامات بیان ہوئے ہیں، کچھ روزے کی تاریخ بیان ہوئی، کچھ روزے کا مقصد بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تصور جو اسلام نے اللہ کریم کے سلسلے میں ہمیں عطا فرمایا اس کی کچھ تفصیلات بیان ہیں۔ فرمایا گیا اے ایمان لانے والے لوگوں، روزے تمہارے لیے ضروری قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہ معاملہ کوئی صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے لیے بھی اسے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا بنایا ہے اسے روزے سے ضرور آزمایا ہے۔ وہ تحریک جو آدم سے چلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی آپ تک آئی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تحریک ہے، اور اس تحریک کے مطلب کا آدمی بنانے کے لیے روزے کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد کیا ہے تو فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اس سزا سے بچ جاؤ جو خدا کے نافرمانوں کو پہنچنے والی۔ یہ سارے فوائد روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ سہولت ہے کہ جو بیمار ہے، مسافر ہے، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ جو اس صورتحال میں ہے کہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو اپنی طرف سے کوئی خیر اور نیکی اور بھلائی کا کام کرنا چاہے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو بشرطے کہ تم جانو۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے اسے کب شروع کیا جائے، کن ایام کو اس کے لیے مخصوص کیا جائے، یا فردن چھوڑ دیا جائے کہ صاحب ٹھیک ہے گنتی کے چند روزوں میں دنوں میں آپ روزہ رکھ لیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو بڑے سمجھدار اور بڑے دین کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ انفرادیت کا تصور سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے تو سارے نظم زندگی کو اتحاد اور اجتماعیت کی شکل عطا کی ہے۔ نماز سے لے کے حج تک رسومات بندگی ہوں، معاملات زندگی ہوں، اخلاق ہوں، سارے کے سارے اجتماعیت کی روح سے بھرپور ہیں۔ لہذا سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں یہ طے ہو گیا کہ جس طرح نماز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تو اسے صرف پوجا پاٹ نہیں رکھا بلکہ اس کو اجتماعیت کی روح دے کے جماعت کی شکل میں رکھا، اور اس کی اہمیت اتنی رکھی کہ فضائل کی صورت میں بھی اور قانون کی صورت میں بھی کہ ایک نماز اگر وہ فردن پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا ثواب، اور پھر یہ کہ نظم جماعت اگر قائم ہے تو انفرادی ادا کی ہوئی نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی علاقے میں نماز کا نظم قائم نہیں ہے تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی،
وہ قابل قبول ہی نہیں. تو یہی صورتحال پھر روزے کے سلسلے میں بھی آئی کہ ظاہر ہے کہ اسے فرداً نہیں رکھا جا سکتا. اس کے لیے کہ اجتماعیت کی روح جو ہے وہ پیدا کی گئی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے کب رکھا جائے. تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی مہینہ اس کے لیے مخصوص ہو سکتا تھا، لیکن یہ خصوصیت اس مہینے کو دی گئی کہ جسے اللہ نے نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا. لہذا فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایات کے روشن نشانات پر مشتمل ہے، ایسی کسوٹی ہے جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتی. لہذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ دراصل جہاں تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے، وہاں خدا کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر انداز تشکر کا مہینہ بھی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم اس بات پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت یاب کیا ہے، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. لہذا روزہ جہاں تقوی کی تربیت ہے، وہاں ہی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ایک خاص انداز سے جو اللہ ہی کا مقرر کرتا ہے اظہار شکر گزاری بھی. اور یہ اظہار شکر گزاری دو صورتوں میں ہے. ایک اس بات پر کہ اللہ نے قرآن کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اگر نہ عطا فرماتا تو ہم کہیں یوں ہی مر کھپ جاتے اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی رضا کی جنت تک نہ پہنچ پاتے. جس طرح بے شمار لوگ مر گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی منزل کو اختیار نہیں کیا، تو یہی انجام ہمارا بھی ہوتا. ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ اس نے قرآن دے کے ہمیں اس ہلاکت سے بچا لیا. اور دوسری بات یہ کہ انواع و اقسام کی چیزیں اس نے ہمیں یہاں دی ہیں، کھانے پینے کی بے شمار لذتیں عطا فرمائی ہیں، بھوک بھی دی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے غذا بھی دی ہے، زبان دی ہے، ذائقہ دیا ہے تو ذائقے کے لیے نو بنو چیزیں بھی دی ہیں. تو لہذا ان انواع و اقسام کی لذتوں پر یہ خاص قسم کا انداز شکر گزاری بھی کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ بھی آپ کا انعام ہے، اور آپ ہی نے سب کچھ دینے کے بعد ایک پابندی لگا دی ہے. یہ بھی احساس شکر گزاری کا انداز ہے کہ ہم اس پابندی کو قبول کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہی نے کھانے کو دیا تو ہم کھاتے ہیں، اور جب آپ ہمیں منع کر دیتے ہیں تو ہم ہاتھ روک لیتے ہیں. لہذا یہ ایک خاص انداز شکر گزاری. اس کے بعد کی آیت جو ہے پھر وہ ہمیں وہ نظام اور وہ تصور جو اللہ کے متعلق قرآن نے ہمیں دیا وہ بتا رہی ہے. فرمایا جب یہ بندے ہمارے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو اب یہ میرے بارے میں سوال کے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات جو انسان کے ذہن میں ہمیشہ ہی اٹھتے رہے، انہی اندھیروں میں وہ بھٹکتا رہا ہے. یہی اس کے علمی سفر کی کہانی ہے کہ کبھی نور تک، کبھی نار تک، کبھی ظلمتوں کے دیار تک مجھے لے گئی نہ کہاں کہاں یہ جو روشنی تھی کہیں کہیں. یہ انسان کے علمی سفر کی کہانی ہے کہ وہ ڈھونڈتا رہا ہے، پوچھتا رہا ہے کہاں ہے وہ، کتنی دور ہے. کہیں بہت دور ہو تو زور سے پکارے، اس تک آواز نہ جاتی ہو تو کچھ اور چیخ، کوئی اور ذریعہ اختیار کریں. کہیں بنوں میں ڈھونڈیں، کہیں پہاڑوں پر تلاش کریں، کہیں گپھاؤں میں جائیں، کہیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. یہ مختلف مراحل ہیں جن سے انسان گزرا ہے. تو انی میں وہ ساری باتیں ہیں یہ میرے متعلق پوچھتے ہیں تو بتا دیجیے. فإنی قریب ہے تو بہت قریب، مجھے ڈھونڈنے کے لیے نہ پہاڑوں میں جانے کی ضرورت، نہ میدانوں میں، نہ غاروں میں، نہ ویرانوں میں، نہ عبادت گاہوں میں، نہ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت، نہ باہر ڈھونڈنے کی ضرورت. میں تو تمہارے سے بہت قریب. اچھا کتنا؟ تو اتنا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، گویا پکارنے والے کی پکار کو براہ راست سنتا ہوں. اتنا قریب ہوں. اچھا اب پھر قربت کا پیمانہ، میں یوں آپ بھی میرے سے قریب ہیں اور وہ جو بھائی آخری صف میں بیٹھے ہیں وہ بھی میرے سے قریب، لہذا اس کا پیمانہ بھی بتا دیا کہ اتنا قریب ہوں
ذرا اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، تمہارے تحت جلد ایک رگ دھڑک رہی ہے، یہ تمہارے ہی وجود کا حصہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تم کہتے یہ میری گردن ہے، یہ میری رگے جاں ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے وجود کا جزو ہے، یہ میں ہوں اور یہ میرا ہی حصہ ہے۔ کہا نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ جو اتنے قریب ہے کہ جسے تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے اندر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تم سے اتنی قریب نہیں ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تم سے قریب۔ هُوَ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فَأَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہاں تمہارے ساتھ ہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کہیں چھپا ہوا تو نہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہاں ہوں میں، تو انہیں بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اور اس قربت کا پھر تقاضا کیا ہے؟ تو اس قربت کا تقاضا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ یہ ایک رواں سا مفہوم تھا ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب آپ نے دیکھا اس میں تو بہت سارے مضامین، تو اللہ کی توفیق سے اس دورانیے میں جو باتیں بھی وہ مجھ سے کہلوانا چاہے گا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ روزے کے سلسلے میں کوئی ایسی بات تو آپ کو بتانی نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہو، یہ تو میرا اور آپ کا معمول ہے، کوئی 20 سال سے رکھتا آ رہا ہے، کوئی 30 سال سے رکھتا آ رہا ہے۔ روزے کے لباس سے اور روزے کے جسم سے ہم سب واقف ہیں۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ روزے کے لباس میں سجا ہوا جسم کیسا ہے اور روزے کے جسم میں تابندہ روح کیسی ہے، کیونکہ جہاں تک دیکھا آپ نے خود یہ قرآن ہی کہتا ہے کہ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ جو ہے وہ ضروری رہا ہے۔ اور جب آپ تاریخ نسل انسانی کا جائزہ لیں گے تو آج یعنی بالکل ہی ادنا درجے کے اور بہت ہی تاریک ذہن کے مشرکین جو ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو روزے کا تصور مل جائے برت کی صورت، یعنی ہندوؤں سے زیادہ تنگ نظر اور متشکل وجود کو ماننے والی کوئی دوسری قوم آپ کو زمین پر شاید نہ ملے، تو اس کے ہاں بھی وہ روزے کا تصور مل جائے گا، برت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں وہ صرف ایک لباس ہے، ایک بھوک ہے، ایک ترک دنیا کی صورت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اضافی ہے، اس کے اندر نہ کوئی تقوی کی روح ہے، نہ تربیت کی روح ہے، نہ اصلاح احوال کی روح ہے، بلکہ وہاں صرف صورتحال اتنی ہے کہ ترک لذات کی ایک صورت ہے، اور کیونکہ اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جسم کا جو پنجرہ ہے، یہ قید خانہ ہے اس روح کا، اور عروج کی منزل تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ اس جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ تصور نہیں، نہ ہمارا روزہ ترک دنیا ہے، نہ ہمارا روزہ جسم کے لیے کوئی ہلاکت ہے، نہ ہمارا روزہ جسم کے خلاف کسی اعلان جنگ کا نام ہے، نہ ہمارا روزہ اس روح کو اس جسم کے قید خانے سے آزاد کرنے کی کوئی سبیل ہے، بلکہ ہمارا روزہ اس جسم و جان دونوں کو خدا کی فرما برداری میں لانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو لہذا آپ نے دیکھا کہ وہ مشرکین کے ہاں جو روزہ ہے اس کی صورتحال ایسی، یہود و نصارہ کے ہاں جو روزہ ہے اس کی صورتحال بھی آپ کو ویسی نظر آئے کہ انسان کی ایک بدقسمتی یہ رہی کہ یہ ظالم اللہ کے ہاتھ میں اپنی زمام کار دینے پر راضی نہیں ہوتا، یہ قانون سازی میں مداخلت کرتا ہے، کبھی کچھ بہت زیادہ وفادار بننا چاہتا ہے تو اپنے اوپر پہاڑ رکھ لیتا ہے اور چھوڑ کے بھاگتا ہے، سارے چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ یعنی پہاڑ رکھنے کی صورت دیکھنی ہو تو یہود نے جو شریعت سازی کی وہ دیکھ لیجئے، اور چھوڑ کے بھاگنے کی صورت دیکھنی ہو تو نصارہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کے ساتھ اس پر نظر ڈال لیجیے کہ ایک
یہ انتہا ہے، دوسری وہ انتہا ہے۔ لیکن ہم درمیانی راستے کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اسی وقت تک خیر میں ہیں جب تک کہ اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ وہ اعتدال کی منزل ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتی۔ تو لہذا روزہ جس اعتدال کا نام ہے، اب آئیے ذرا اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیسا ہے۔ کیا ترک لذت ہے، یا بھوک کا نام ہے، یا جسم کو تکلیف پہنچانے کا نام ہے؟ تو میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ تو سارے یعنی دین کے جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی بڑی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر خواہش نہیں بھی ہے تو اٹھو اور پانی ہی پی لو، ایک گھونٹ پانی پی لو، اور سحری کو تاخیر سے کھانے پر زیادہ زور دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سحری ہے اس کی وضاحت جو احادیث میں آتی ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ میں نے پرسوں یہ حدیث پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں اور سحری کے درمیان اتنا فصل ہوتا تھا کہ جیسے 10 آیتیں پڑھ لی جائیں، بس اتنے فصل تھا، گویا تاخیر سحری کا تصور۔ تو آپ سے جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ سحری کھانا تو بھوک نہیں ہے، یہ تو ترک لذت نہیں ہے، یہ تو جسم کے خلاف کوئی جنگ نہیں، بلکہ یہ تو بھوک کے خلاف جنگ ہے، یہ تو لذت یابی ہے، یہ تو کھانے کی تعلیم ہے، اور یہ تو کھانے کی ترغیب ہے، اور یہ تو کھانے کی تحریف ہے، بلکہ یہ تو کھانے کی تحکیم ہے کہ کھائیے ضرور۔ تو لہذا روزہ ترک لذات کا نام نہیں، بلکہ روزہ ضبط نفس کا نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے شمسی کیلنڈر کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ قمری کیلنڈر کے ساتھ متعلق ہے، لہذا سارے سال میں یہ گردش کرتا ہے، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں، یعنی کبھی یہ ان ایام میں ہے کہ جب بھوک ستاتی ہے، اور کبھی یہ ان ایام میں ہے جب نیند ستاتی ہے، جب بستر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب صبح کو اٹھنے کے لیے آمادگی جو ہے وہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اٹھو اور نہیں بھوک تو پانی پی لو، تو دراصل یہ بھی ضبط نفس کی ایک شکل ہے کہ اب تمہارا جی نہیں چاہتا بستر سے اٹھنے کو، نہیں، بستر سے اٹھو تاکہ تم نفس پر قابو پاؤ، نفس تم پر غالب نہ آئے۔ لہذا اس وقت اٹھ کے کھانا عبادت ہے، جس طرح روزے کے دن میں نہ کھانا عبادت ہے۔ تو لہذا سحری کھانا بندگی، سحری کھانا عبادت، سحری کھانا ثواب، کیونکہ پیغمبر نے اس کی تاکید فرمائی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ روزہ صرف بھوک نہیں ہے، بلکہ روزہ تابعداری ہے، جو کچھ کہا جائے اس کا نام ہے، جو شروع کھانے سے ہوا ہے، نہ کھانے سے نہیں ہوا۔ اب پھر دن آ گیا، اس میں آپ نے بھوک اور پیاس اختیار کر دی۔ اب اگر کوئی صاحب یہ سوچیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ انہیں شاید بھوکا پیاسا رہنا بندوں کا زیادہ پسند ہے، تو ہم اللہ کو ذرا زیادہ راضی کریں گے، تو روزہ کھل رہا ہے 7:03 پر، تو ہم کو یہ 8:30 بجے کھولیں گے، اللہ زیادہ راضی ہو جائے۔ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ جب وہ 7:03 کے بعد تاخیر کرے گا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے، اور اگر وہ اس پر اڑ جائے گا اور اسے اپنے لیے ضروری قرار دے لے گا تو یہ شریعت میں مداخلت ہے، اور پھر اس کا روزہ سرے سے ہو ہی گا نہیں، یہ بھوک اور پیاس فاقہ ہو جائے گی۔ جس طرح سحری میں اٹھ کے کھانا عبادت، دن میں بھوکا رہنا عبادت، پھر افطار کے وقت کھانا عبادت۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزے کا جو ظرف ہے وہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، روزے کے ظرف میں جو شے سمائی ہوئی ہے وہ اطاعت الہی ہے، کہ جب کہیں کھاؤ تو کھا لو، اور جب کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے اسے مان، جس سے ہم روک دیں اسے چھوڑ دو۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں ویسے بھی آدمی اگر کھانا کھائے تو ذرا جسم میں کسل آ جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ذرا آرام کرے، سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد اب خوب کھلایا، خوب پلایا، میں خوب کا لفظ بہت جان کے بول رہا ہوں،
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور آپ ساری دیکھتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان سحر اور افطار پر اس بات کی عملی شہادت دیتے ہیں کہ واقعی اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو خوب کھلاتا ہے وہ، اس مہینے میں خوب پلاتا ہے وہ۔ اچھا، اب خوب کھانے پینے کے بعد تو نیند آنی لازمی بات ہے، لیکن عام دنوں میں وہ 17 رکعتیں پڑھواتا ہے اور اب 37 پڑھواتا ہے۔ کہتا ہے اب لیٹنے نہیں دینا، اب ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی بات کے لیے پھر اس قرآن کو اور اس روزے کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دو شفاعتی ہیں جو اللہ کی جناب میں تمہاری شفاعت کریں۔ روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے سے روک دیا تھا اور یہ رک گیا، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات سونے سے روک دیا تھا، اس نے یہ باز آ گیا تھا سونے، لہذا ہماری سفارش قبول فرمائیے اس کے حق۔ اور حدیث میں آتا ہے تو روزے کی اور قرآن کی سفارش جو ہے وہ بندے کے حق میں مقبول ہوگی، مگر یہ کس بندے کے حق میں مقبول ہوگی؟ یہ اس کی کا ذکر نہیں ہو رہا جو روزے کو بھوک سمجھتا ہے، جو روزے کو پیاس سمجھتا ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو سمجھتا ہے کہ ایمانم و احتسابا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، جو خود احتسابی کے اس عمل سے گزرتا ہے جہاں خدا نے خود اسے اس کی پولیس بنا دیا ہے، خود اس کا جسٹس بنا دیا ہے، خود اس کے ہاتھ میں قانون دے دیا ہے اور خود کہا اسے اپنے اوپر لاگو کرو۔ یہ کون لاگو کر سکتا ہے اس قانون کو اس طرح سے؟ وہی لاگو کر سکتا ہے جو فإنی قریب پر ایمان لایا۔ اس قانون کو وہی اپنے اوپر چلا سکتا ہے جو ہوا معکم اینما کنتم کو مان گیا ہے کہ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مجھے میری خلوتوں میں دیکھ رہا ہے، میری جلوتوں میں دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ بھائی دیکھنے کی صفت تو یہ نا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے آپ کے دیکھنے میں اتنا فرق ہے کہ آپ مجھے بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے بولنے کے پیچھے محرک کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، اور آپ کے سنتے ہوئے کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کے سننے کے محرکات کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا، اسے پتا ہے۔ اور اسے 3 باتیں پتا ہیں، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، یعنی ہم آپس میں دراصل تذکیر کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے کہ صاحب میں کہیں سے بڑا پڑھ لکھ کے آ گیا ہوں، میں تو آپ کی خاطبہ بھی نہیں ہوں، یہاں تو بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم یہ یاد کریں کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جس تربیت سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم پورے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں وہ اس کا منافع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہم ایسے مزدور تو نہیں ہیں کہ ایسے ہی لگے ہوئے کہ کام مالک کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تو جب ہم انعام لینے کے لیے وہاں پہنچے تم وہ کہے کہ تم تو کام خراب کرائے ہو، بھاگ جاؤ، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو لہذا ہم اس یاد دہانی کے لیے بیٹھے ہیں کہ کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا، یہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی سارے معاملہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے روزے کی حالت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس نے کہا آپ کو کہ روزہ شروع ہو گیا اور کس نے کہا کہ روزہ ختم ہو گیا، اور جب آپ اپنی تنہائی میں موجود ہیں اور جہاں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے اور پانی بھی ہے اور غذا بھی، ہاتھ روکنے والا بھی کوئی نہیں، بظاہر کوئی قوت نافذہ بھی کہیں موجود نہیں، سارا قانون آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو ذرا سا کھا کے منہ ہاتھ پونچھ پانچ کے باہر آ جائیں تو کسی کو کیا پتا کہ آپ نے کھایا یا نہیں کھایا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں، وضو کرتے ہوئے تشنگی کی حالت میں ذرا سا پانی اندر اتار لیں ذرا سا باہر نکال لیں تو کسے پتہ لگتا ہے؟ یعنی آپ نے غور کیا کہ منہ میں کلی کے لیے لیا ہوا پانی سارا باہر آتا ہے، اور نہ صرف پانی باہر آتا ہے بلکہ لوگ اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ اس کی نمی بھی اندر نہیں جانے دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے لعلکم تتقون، پرہیزگاری کی صفت روزہ اس مقام پر لے آتا ہے کہ جہاں خود احتسابی اس عمل سے گزرتی ہے کہ آدمی اتنا حساس ہے روزے کی حالت میں کہ مجال ہے کہ پانی کی نمی اس کی حالت سے اتر جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس خدا نے روزہ مقرر کر کے یہ صفت اس مہینے میں ہمارے اندر بیدار کر دی، تو یہ کیوں ہے؟ کیا مقصد روزہ ہے یا وہ خود احتسابی کی کیفیت مقصد ہے جو پیدا کی گئی؟ اور اگر وہ مقصد ہے تو صرف رمضان کے لیے ہے یا پورے ایام زندگی کے لیے؟ اور جس خدا نے روزے میں مجھ سے اور آپ سے حلال چیزیں چھڑوا کے
بنیادی ضرورتوں سے محروم کر کے ایک تربیتی پروگرام سے گزارا، تو کیا پھر وہ باقی 11 مہینوں کے لیے ہمیں بالکل آزاد چھوڑ دے گا کہ جو مرضی آئے کرتے پھر؟ آپ سارے جانتے ہیں کہ تربیت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی اس سے قوت حاصل کرے باقی ایام میں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی تربیت کے زمانے میں پوری تربیت پائے اور تربیت پا کے جب باہر نکلے تو ان ساری باتوں کو بھول جائے تو نالائق طالب علم، اس نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا، اس نے تو کچھ بھی نہیں پایا۔ تو لہذا ہم روزہ رکھ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری جماعت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تو نے بنیادی ضرورتوں سے محروم کیا، تو انہوں نے اس محرومیت کو رضاکارانہ طور پر قبول کر لیا۔ بظاہر تو نے کوئی ایسی قوت نہیں رکھی تھی کہ جو زبردستی ہم سے روزہ رکھواتی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی دنیا کی طاقت اگر آپ روزہ رکھنے پر آمادہ نہ ہو تو آپ سے روزہ نہیں رکھوا سکتے، کیونکہ روزہ ہی تو ایک ایسی بندگی ہے جو اللہ اور بندے کا براہ راست معاملہ ہے، کوئی شاہد نہیں ہے اس کا شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، اس کا اجر تو پھر میں ہی دوں گا، اس لیے کہ واقعی اس کی کہیں کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہ جو کیفیت ہے روزے کی، یہ جو اس کی تربیت کے اندر روح کار فرما ہے خود احتسابی کی، یہ مقصود ہے پوری زمانے کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم تیری جماعت کے وہ لوگ ہیں کہ جب تو نے کہا کہ حلال چیزیں چھوڑ دو، ہم نے چھوڑا۔ تو علیم و بصیر ہے، تجھے پتا ہے ہم کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دونوں پارٹیاں صحیح جانتی ہیں، اللہ کو علم ہے کہ ان کے ساتھ میں نے پیٹ لگایا ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اس نے ہمیں پیٹ لگایا ہے، اس کو بھرنے کے لیے اہتمام بھی فرمایا اور ہمیں شعور دیا ہے، لہذا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ لیکن روزے میں اس بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر طاری کر کے دراصل ہم عملاً اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ ہماری بنیادی ضرورتوں پر پابندی لگا دے تو ہم دامن جھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں، ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم پھر ادھر نظر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ مستقل اگر کسی چیز پر پابندی لگا دے تو پھر کیا مجال ہے کہ ہم اس طرف دیکھ لیں؟ اور کیا پھر یہ تقاضا نہیں ہے ہمارے دیندار ہونے کا کہ ہم نے تو اپنی بنیادی ضرورتیں اللہ کے لیے چھوڑی تھی، ہم نے جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا خدا کے حکم پر، پانی جائز، روٹی جائز، سونا جائز، خواہشات نفس جائز، یہ سب اللہ کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دی۔ تو پھر اسی اللہ نے جن چیزوں کو مستقل حرام کر دیا ان کی طرف ہاتھ بڑھانا اس جماعت کے لوگوں کو زیب دیتا ہے جنہیں اللہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہا ہو، یہ ایمان لانے والے لوگ، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہاں تم صاحب ایمان ہو۔ جب تم صاحب ایمان ہو تو پھر تمہارے کرنے کے کام یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے مستقل تمہیں پابند کر دیا ہے کہ یہ نہ کرنا، ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ 30 دن کے روزے جب ہم رکھیں تو اتنے محتسب بن جائیں کہ جناب ایک ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ ناپیں اور اس بات پر لڑ پڑیں کہ فلاں کی اذان نے ہمارا سحری خراب کر دی اور فلاں کی اذان نے روزہ خراب کر دیا، اس نے پہلے روزہ کھلوا دیا اور اس نے بعد میں سحری کھلوا دی۔ گویا مچھر چھانے اور ہاتھی نگل جائیں کہ پھر 11 مہینے جو ہیں پھر یہ یاد نہ آئے کہ خدا نے رشوت کو حرام کیا ہے، یہ تو مستقل حرام کیا ہے، خدا نے کم تولنے کو حرام کیا ہے، یہ تو مستقل حرام کیا ہے، اور خدا نے جھوٹ بولنے کو حرام کیا ہے اور یہ تو مستقل حرام کیا ہے، اور خدا نے مال حرام کو حرام کیا ہے اور یہ تو مستقل حرام کیا ہے۔ تو جو خدا کی محرمات ہیں، جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان کو توڑنا تو مستقل حرام کیا ہے۔ تو لہذا روزہ تو ہمیں وہ تقویت عطا کرتا ہے کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہماری آزمائش شروع ہوتی ہے پوری زندگی۔ جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ نماز مصلی پر کھڑے ہونے سے نہیں شروع ہوتی، وہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے باہر جانے سے شروع ہوتی ہے۔
یہاں تو ہم حاضری دے کے یہ کہنے آتے ہیں اللہ جو ذمہ داری تو نے ہماری لگائی تھی، ہم بڑے کمزور و ناتواں تھے، اپنی پوری قوت لگا کے جو کچھ کر آئے ہیں وہ کر آئے ہیں، اب آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اسے قبول فرما لیجئے اور باقی اب آپ کا کام کرنے پھر چلے ہیں، یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا وہ توفیق ہماری شامل حال فرما دیجئے کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنی پوری زندگی پر عائد کر سکیں۔ تو وہی صورتحال روزے کی کہ ہم روزہ رکھے، عملاً اس کی تربیت بھی پاتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ پھر حضرات اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے اور بھی عرض کروں، اور وہ بات یہ کہ جیسے کتب علی الذین من قبلکم میں بات کہی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ رکھا گیا، تو یہ جس تحریک کے لوگ آپ ہیں اور ہم ہیں، یہ کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اطاعت الہی کی ایک منظم، متواتر اور مسلسل تحریک ہے، جو اس کائنات میں جسے خدا نے بڑا مجبور بنایا ہے، بڑا بے بس بنایا ہے، بڑا بے کس بنایا ہے کہ ذرے سے لے کے آفتاب تک یہاں ہر شے خدا کے نظام قانون میں اس طرح کسی ہوئی ہے کہ جنبش نہیں کر سکتی اپنی جگہ سے، ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ اور یہ بات کوئی زور خطابت کی بات نہیں، یہ کوئی واعظانہ بات نہیں، بلکہ یہ بالکل ایک سسٹم کی بات ہے، یہ سائنس اور قانون اور ریاضی کی بات ہے۔ ہمارے پاس 10,000 برس تک کی انسانی تاریخ موجود ہے، ہم باقی کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ جتنی انسانی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ذرا غور کر لیں۔ سورج روز جس افق سے نکلتا ہے اسی سے نکل رہا ہے، جس افق پر ڈوبتا ہے اسی پر ڈوب رہا ہے، اس کا جو سردی کا افق ہے وہ وہی ہے جو آج بھی ہے، پچھلے سال بھی تھا اور 10,000 برس پہلے بھی تھا، اور جس افق پر وہ ڈوب رہا ہے اسی پر وہ ابراہیم کے زمانے میں ڈوبتا تھا علیہ السلام، اور اسی پر وہ حضرت نوح کے زمانے میں ڈوبتا تھا، اور اسی پر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر ڈوبتا تھا۔ وہ اپنے افق سے ہٹ نہیں سکتا، اتنا مجبور ہے، اتنا مجبور ہے کہ خدا نے اس کی 2 ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آپ کو روشنی دے۔ آپ نے سنا کبھی انسانی تاریخ نے گواہی دی کہ سورج نے روشنی نہ دی ہو؟ وہ حرارت دینے پر مجبور کر دیا گیا ہے، آپ تک کوئی ایسی شہادت پہنچی کہ سورج نے حرارت نہ دی ہو؟ تو یہ ساری کائنات اتنی بے بس ہے خدا کے ہاتھوں کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس بے بس کائنات میں خدا نے ایک با اختیار کائنات بنائی جو بہت چھوٹی سی ہے۔ اس بڑی بے بس کائنات میں ایک چھوٹی سی کائنات جو تھوڑے سے اختیار کے ساتھ، تھوڑے سے اقتدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور وہ آپ اور میں، یعنی یہ انسان جو ہے خدا کی اس بے بس کائنات میں ایک صاحب اختیار کائنات ہے، اور اسی اختیار کی آزمائش ہے۔ ان کی کوئی آزمائش نہیں، کیونکہ ان کا اختیار کوئی نہیں، وہ نکال رہا ہے وہ نکل رہے ہیں، وہ ڈبا رہا ہے وہ ڈوب رہے ہیں، جس دن وہ انہیں روک دے گا وہ رک جائیں گے، جس دن وہ انہیں توڑ دے گا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن آپ اور میں اگر چلنا چاہیں تو وہ روکتا نہیں، رک جائیں تو وہ ٹوکتا نہیں، کیوں کہ اسی کی تو آزمائش رکھی ہے اس نے، اسی آزمائش کے لیے یہاں بھیجے گئے ہو کہ اس آزمائش کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ لہذا آدم سے شروع ہوئی اس کائنات کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا اور اب تک چلا رہا۔ پھر اس کائنات کو جب اس نے شروع کیا تو چونکہ اسے اختیار دیا گیا تھا اور اس اختیار کی آزمائش کے لیے پورا نظام دیا گیا، اس کی یاد دہانی کے لیے بار بار یاد دہانی کرانے والے بھیجے جاتے رہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز اس با اختیار کائنات کا شعور کے ساتھ ہوا، علم کے ساتھ ہوا، خبر کے ساتھ ہوا، ہدایت کے ساتھ ہوا، اور وہی پہلا آدمی صاحب علم بھی تھا، صاحب خبر بھی تھا، صاحب پیغام بھی تھا اور صاحب نبا بھی تھا، وہ نبی تھا وہ رسول تھا۔ تو یہ آغاز ہے،
اور اس آزمائش کا سفر شروع ہو گیا. پھر کہا دیکھو منی ہدن، ہدایت میری طرف سے ہوگی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس نے اس ہدایت کی تابعداری کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم کی بات نہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، وہ دوزخی. یعنی وہ منشور ہمارے ساتھ، یہ دستور ہمیں بتا دیا گیا، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہدایت ہم دیں اس کے مطابق چلنا. اور پھر ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول دیے، فہدیناہ النجدین، تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت دے دی. پھر ہم نے تمہارے اندر ایک ضمیر بھی لگایا ہے، وہ تمہارے اندر ایک مشین لگا دی جو تمہیں بار بار ٹوکتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے. پھر اندر تمہارے ایک سسٹم ہم نے اور بھی رکھا ہے، برائی سے نفرت کا، بھلائی سے پیار کا، برائی سے وحشت کا اور بھلائی سے انسیت کا، یہ بھی تمہارے اندر رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے یہ الہام بھی تمہارے اندر اتار دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر گروہ کو ہدایت کنندہ بھی دیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر گروہ انسانی کو پھر ہم نے پیغامبر بھی دیا. وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر زمانے کو ہم نے کتاب ہدایت بھی دی ہے. یہ سارا اہتمام ہم نے کیا ہے، اسی لیے کیا ہے تاکہ تم احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو گزار کے اس آزمائش کے ساتھ ہمارے پاس آؤ. لہذا یہ جو مختار کائنات ہے یہ اس کی آزمائش ہے. اس آزمائش کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو اور اس تحریک کے کارکنوں کو کچھ ہتھیار بھی فراہم کیے ہیں جو تیار کرتے ہیں ہمیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. تو اس اختتامی حصے میں آپ سے ان ہتھیاروں کا ذکر کرتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، ہمیں ان قوتوں سے لڑنا ہے جو ہمیں خدا کی رضامندی سے ہٹانے والی ہے. ان قوتوں میں بیرونی قوتوں کا ذکر تو بعد میں کریں گے، اندرونی قوتیں دیکھ لیجیے. نفس کی قوتیں ہمیں اس راستے پر چلنے سے روکتی ہیں اور ان قوتوں کو ٹھکرا کے ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. ان کی نفی نہیں کرنی، یعنی وہ تو ترک دنیا ہو جائے گی. ہم نے ان کی نفی نہیں کرنی، انہیں فارم میں لانا ہے، انہیں خدا کی تابعداری میں لانا ہے. یعنی نیند ہے تو نیند کی نفی نہیں کرنی کہ صاحب سونا ہی نہیں ہے، سونا ہے. اور جب سونا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق سونا ہے تو وہ خدا کہتا ہے اس پر ہم تمہیں اجر دیں گے. وہ نیند جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑنا ہے. جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے یعنی عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ تو اس کا ثواب ملے. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی. انہوں نے کسی حلقہ درس میں یہ بات کہی کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھ کے سو جانا تھوڑی دیر کے لیے اتنا محبوب ہے کہ اس وقت میں نفلیں پڑھنا محبوب نہیں. شاگردوں نے کہا جناب یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کہی، نفلیں پڑھنا تو بندگی ہے، عبادت ہے، تو سونا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر، نفلیں نہیں پڑھتے تھے، تو لہذا ان اوقات میں مجھے لیٹ جانا محبوب ہے، نفلیں پڑھنا محبوب ہے. تو پتہ لگا کہ صاحب یہ ساری جو لذات ہیں ان کا حصول جو ہے اگر وہ اس فارم میں ہے جو ہمیں رسول نے اور کتاب نے دیا ہے تو بندگی ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے جس میں ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہم شادی کرتے ہیں یہ تو خواہش نفس کے لیے کرتے ہیں، کیا اللہ اس پر بھی ہمیں ثواب دے گا؟ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں دے گا یا نہیں دے گا، بلکہ خود اس سے ایک سوال کیا کہ اگر یہ کام تم خلاف حق کرو گے تو کیا خدا تمہیں سزا نہیں دے گا؟ صاحب تو سزا دے گا. یعنی لذت نفس کے لیے آپ نکاح نہیں کرتے، زنا کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو کیا خدا آپ کو سزا نہیں دے گا؟ کہاں دے گا. کہا آپ کے سمجھ لو جس کام کو مطابق خلاف حق کرنے پر سزا ہے اسی کام کو مطابق حق کرنے پر جزا ہے. یہ اصول سامنے آ گیا کہ ہم جب اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پوری کرتے ہیں تو روٹی کا ہر نوالا بندگی ہے، جب چباتے ہیں تو عبادت کرتے
کرتے ہیں، جب نگلتے ہیں تو رسم بندگی ادا کرتے ہیں، جب اس سے لذت ملتی ہے وہ بھی ثواب میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارا تو کھانا بھی عبادت ہے، ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے، ہمارا تو چلنا بھی عبادت ہے، ہمارا تو اٹھنا بھی عبادت ہے، بس اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہو اور وہ کسوٹی بتا دے کہ یہ کام اللہ کی کتاب نے جائز کیا ہے اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو لہذا اب اس تحریک کے آدمی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہتھیار عطا فرمائے۔ ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار صبر کو قرار دیا اور دوسرا ہتھیار نماز کو بیان فرمایا۔ کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے طاقت حاصل کرنی ہے اس تحریک کے لوگوں کو جنہوں نے اپنے آپ سے لڑنا ہے، ماحول سے لڑنا ہے، معاشرے سے لڑنا ہے، کائنات کی ان ساری باغی قوتوں سے لڑنا ہے جو خدا کی بغاوت کے راستے پر جا رہی ہیں، اور صرف لڑنا ہی نہیں ہے بلکہ انہیں اللہ کی بندگی کی طرف لانا ہے۔ یعنی ہماری لڑائی ڈاکو کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی بیماری کے خلاف ڈاکٹر کی لڑائی ہے۔ نشتر اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو وہ قتل کرنے والا نہیں ہے بلکہ مواد خارج کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کافروں سے یا ان لوگوں سے جو باغی ہیں اللہ کے دین کے نفرت نہیں کرتے اس بنیاد پر کہ صاحب یہ باغی ہیں، بلکہ ہم ان کو بغاوت سے ہٹا کے فرما برداری کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہماری نفرت بغاوت سے ہے، باغی سے نہیں ہے۔ ہماری نفرت بیماری سے ہے، بیمار سے نہیں ہے۔ تو لہذا اس راستے پر اگر ہمارا وجود مد مقابل ہے تو پہلے ہماری لڑائی اس سے ہے جسے آپ خدا کی فرما برداری میں لاتے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ بغیر صبر کے طے ہو سکتا ہے؟ یہ طے ہی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں روزے کے دن ہیں تو اگر آپ صابر نہ ہوں تو روٹی کھانا چھوڑ سکتے ہیں، سونا چھوڑ سکتے ہیں، فوری لذتوں سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، فوری منافعوں سے دستبردار ہو سکتا ہے آدمی بغیر صبر کے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا یا صبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے، اس روشنی کے بغیر ایمان کا راستہ نہیں طے ہو سکتا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، خود سپردگی کا راستہ اختیار کرنا، اور خود سپردگی کا سب سے بڑا معیاری شاہکار جو ہے وہ نماز، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ تو یہ دوسرا ہتھیار ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان دونوں سے مدد حاصل کرو، یہ وہ ہتھیار ہیں جو تمہیں اس راستے پر چلنے کے قابل بنا دیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، لیکن یہ ہیں بڑے بھاری، کو آسان نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہو کہ یہ ایسے ہی آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے بھی پھر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ تمہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے۔ یہ اندر اتر جائے تو نماز مزہ دینے لگتی ہے، ورنہ پھر نماز، جس طرح میں نے شروع میں آپ سے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ روزے کا لوگوں کے پاس لباس ہی لباس ہے، اس کے اندر سجا ہوا جسم کہیں نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس جسم ہے تو اس کے اندر کی روح کہیں موجود نہیں ہے۔ تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم تو یہی ہے کہ کھڑے ہو گئے اور جھک گئے اور بیٹھ گئے، لیکن صورتحال کیا ہے کہ ذہن کہیں بھٹک رہا ہے، دل کہیں پڑا ہوا ہے، سوچ کہیں ہے، فکر کہیں ہے، جسم کہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ آگے جو بات کہی گئی ہے وہ دل میں نہیں اتری کہ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اس خشوع کے بغیر، اس خدا خوفی کے بغیر یہ دونوں ہتھیار کند ہیں، ان کو پہلے دھار تو لگاؤ، اور ان کی دھار ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور یہ خشوع کس میں آتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو من ربہم، جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ رب سے ملاقات کا تصور اگر دل میں نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں، پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے کسی چیز میں۔ اور وانہم الیہ راجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی یہ آخرت کا تصور جب تک بیدار نہ ہو جائے یہ ہتھیار کام نہیں دیتے۔ ان ہتھیاروں کو دھار لگانے کے لیے ضروری ہے کہ خوف آخرت جو ہے وہ بیدار ہے۔ تو دو ہتھیار یہ، اور تیسرا ہتھیار روزہ، کہ جو دراصل شاہکار تربیت ہے صبر کی،
کیونکہ صبر تو برداشت کا نام ہے، پھر صبر مقابلے کا نام ہے، پھر صبر کمزوری میں طاقت حاصل کرنے کا نام ہے، پھر صبر طاقت میں آپے میں رہنے کا نام ہے، پھر صبر شکست میں مایوس نہ ہونے کا نام ہے، اور پھر صبر فتح یابی میں اپنی حد میں رہنے کا نام ہے۔ یہ سارے گوشے صبر کے گوشے ہیں۔ یعنی صبر جو ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم نے اردو زبان میں محسوس کر لیا کہ بڑھیا کے گالے اڑ گئے تو اللہ کے حوالے، یہ جی صبر تو کمزوری کا نام ہے، صبر تو معذوری کا اور محتاجی کا نام ہے۔ نہیں، صبر تو اس قوت مقابلے کا نام ہے جو آدمی کو اس قابل بناتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر طمانینت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چل سکے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہتھیار ہمیں عطا فرمائے گئے ان میں صبر اور نماز اور صوم، یعنی روزہ ہمیں تیار کرتا ہے اس کام کے لیے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین پر ہمیں بھیجا ہے۔ اور اس زمین پر ہم کیوں آئے ہیں؟ اپنی آزادانہ مرضی پر اللہ کی مرضی کو غالب کرنے کا پروگرام لے کے آئے کہ ہم یہاں جیتے ہیں اپنے لیے جیتے ہیں یا رب کے لیے جیتے ہیں۔ آپ اگر جینا چاہیں تو اپنے لیے بھی جی سکتے ہیں، اس پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر رب کے لیے جیتے ہیں تو پھر جینے کا ہر زاویہ جو ہے وہ بندگی ہے، ہر رنگ جو ہے وہ بندگی ہے، ہر انداز جو ہے وہ بندگی ہے، پھر کھانا بھی بندگی ہے اور سونا بھی بندگی ہے اور جاگنا بھی بندگی ہے اور چلنا بھی بندگی ہے، پھر ساری زندگی جو ہے وہ بندگی ہے۔ تو لہذا حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی کہ روزہ یہ ساری کیفیتیں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور شعور کے ساتھ رکھا ہوا روزہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی وہ استقامت عطا کرتا ہے کہ جس میں وہ نفس سے لے کے ماحول تک ہر شے سے مقابلہ کرنے کی قوت فراہم کر لیتا ہے اپنے اندر، اور جائز چیزوں سے ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اظہار کر دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا وہ وفادار بندہ ہوں جو اس آزمائش سے تو نے گزارا ہے، کہ ضروریات زندگی سے محروم کر کے جس کی تربیت کی ہے، اور جسے دراصل یہ یاد دلا دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ضروری قرار دے دیا ہے میں نے کہ تم میری جماعت میں داخل ہو، اور میری جماعت میں انہی لوگوں کو بار ملتا ہے جس مقام پر آ گئے ہوں کہ میں جس چیز سے روک دوں اس سے رک جائیں اور جس کا حکم دوں اس پر عمل کریں۔ تو روزہ اسی بات کا پیغام ہمیں سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پوری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔